بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 11ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی مرکب توصیفی کے تحت ہے، جس میں موصوف صفت کے اردو جملے بیان کیے گئے ہیں، جن کا ہمیں عربی میں مذکر و مؤنث اور معرفہ و نکرہ کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلے جملے کا پہلا لفظ ہے نیلا، اس کے لیے زرقاء کا لفظ آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے آسمان، اس کے لیے السماء جمع سماوات آتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے روشن سورج، روشن کے لیے المنیرۃ یا المشرق کا لفظ آئے گا۔ سورج الشمس جمع شموس آتی ہے۔ تیسرا جملہ ہے بلند پہاڑ، بلند کے لیے الطویل یا المرتفع یا الرفیع کا لفظ آتا ہے، اور پہاڑ کے لیے الجبل جمع اس کی جبال آتی ہے۔ چوتھا جملہ ہے گہرا کنواں، گہرے کے لیے عمیق کا لفظ آتا ہے، اور جمع اس کی عماق آتی ہے۔ کنواں البئر جمع اس کی آبار اور بئار دونوں آتی ہے۔ پانچواں جملہ ہے پھلدار درخت، پھلدار کے لیے المثمر اور درخت کے لیے الشجر جمع اشجار۔ چھٹا جملہ ہے میٹھا انار، میٹھا کے لیے الحلو اور انار کے لیے الرمان، واحد اس کا رمانتن آتا ہے، یعنی ایک انار۔ ساتواں جملہ ہے ٹھنڈی رات، ٹھنڈی کے لیے البارد اور رات کے لیے اللیل۔ آٹھواں جملہ ہے ایک تاریک کمرہ، تاریک کے لیے المظلم اور کمرہ کے لیے الحجرۃ جمع حجرات یا الغرفۃ جمع غرف۔ اونچی میز، اونچے کے لیے طویل کا لفظ آتا ہے، جمع اس کی طوال آتی ہے۔ میز کے لیے طاولۃ جمع طاولات۔ ایک قیمتی گھڑی، قیمتی کے لیے ثمینۃ اور گھڑی کے لیے الساعۃ آتا ہے۔ 11واں لفظ ہے سفید کرتا، سفید کے لیے الابیض اور کرتا کے لیے القمیص جمع قمصان اور دوسری جمع اقمصۃ آتی ہے۔ 12واں جملہ ہے سیاہ ٹوپی، سیاہ کے لیے اسود اور ٹوپی کے لیے قلنسوۃ جمع قلانس۔ 13واں جملہ ہے تعلیم یافتہ عائشہ، تعلیم یافتہ کے لیے المتعلمۃ یا المثقفۃ۔ 14واں جملہ ہے مجاہد خالد، مجاہد یہ جاہد سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی مجاہد۔ 15واں جملہ ہے ایک خونریز لڑائی، خونریز کے لیے الدامی اور مؤنث الدامیۃ آتا ہے، باب سمیع سے اس کا فعل آتا ہے، دمیہ یدمع دمن معنی خون نکلنا۔ اور لڑائی کے لیے الحرب جمع اس کی حروب آتی ہے۔ یہ الحرب کا لفظ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ میں ہمیں خیال کرنا ہے کہ مذکر موصوف ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہو
تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح معرفہ اور نکرہ کا بھی خیال میں رکھنا ہے۔ پہلا جملہ ہے نیلا آسمان۔ آسمان موصوف ہے، نیلا صفت ہے۔ آسمان کے لیے السماء، چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے نیلا کا لفظ ہم مؤنث لائیں گے اور بولیں گے السماء الزرقاء۔ دوسرا لفظ ہے روشن سورج۔ موصوف اس میں سورج ہے، اس کے لیے الشمس آتا ہے، یہ لفظ بھی مؤنث سماعی ہے، اس لیے صفت بھی اس کے ساتھ مؤنث آئے گی اور ہم بولیں گے الشمس المنیرۃ یا الشمس المشرقۃ۔ تیسرا لفظ ہے بلند پہاڑ۔ الجبل الطویل یا الجبل المرتفع، چونکہ یہ الجبل مذکر ہے اس لیے صفت مذکر آئے گی۔ گہرا کنواں۔ کنواں کے لیے البئر کا لفظ ہے، یہ بھی مؤنث سماعی ہے، اس لیے ہمیں صفت مؤنث سماعی لانی پڑے گی اور ہم بولیں گے البئر العمیقۃ۔ البئر العمیقۃ۔ پانچواں جملہ ہے پھلدار درخت۔ بولیں گے الشجر المثمر، اور شجرتن کا لفظ بھی آتا ہے، اگر ہم بولیں گے الشجرۃ تو پھر پھلدار کے لیے جو المثمر ہے اس کو بھی مؤنث لانا ہوگا اور بولیں گے الشجرۃ المثمرۃ۔ چھٹا جملہ ہے میٹھا انار۔ الرمان الحلو یا الرمان العذب۔ ٹھنڈی رات۔ اللیل البارد۔ ایک تاریک کمرہ، چونکہ یہاں ایک کا لفظ لگایا ہوا ہے اس لیے یہ لفظ نکرہ ہوا۔ جب نکرہ ہے تو ہمیں ترجمہ بھی نکرہ سے کرنا ہوگا اور ہم بولیں گے حجرۃ مظلمۃ۔ حجرۃ مظلمۃ، چونکہ حجرۃ کا لفظ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی اس کی مؤنث آئے گی۔ کوئی اونچی میز، چونکہ یہاں بھی کوئی کا لفظ لگا ہوا ہے اس لیے یہ بھی نکرہ ہے، بولیں گے طاولۃ طویلۃ۔ ایک قیمتی گھڑی۔ ساعۃ ثمینۃ، چونکہ ساعۃ کا لفظ مؤنث ہے اور نکرہ بھی ہے اس لیے صفت بھی نکرہ اور مؤنث ہوگی۔ 11واں جملہ ہے سفید کرتا۔ القمیص الابیض، چونکہ یہاں کوئی یا ایک کا لفظ نہیں ہے اس لیے ترجمہ معرفہ سے کریں گے۔ سیاہ ٹوپی۔ القلنسوۃ القلنسوۃ السوداء، چونکہ قلنسوۃ کا لفظ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث ہوگی۔ تعلیم یافتہ عائشہ۔ عائشۃ المتعلمۃ، چونکہ عائشہ علم ہے اور علم معرفہ ہوتا ہے اس لیے صفت بھی اس کی معرفہ ہوگی۔ مجاہد خالد۔ خالد المجاہد، صفت پر الف لام لگانا ہوگا کیونکہ خالد کا لفظ معرفہ ہے۔ ایک خون ریز لڑائی۔ حرب دامیۃ، چونکہ حرب مؤنث سماعی ہے اس لیے صفت بھی اس کی مؤنث لانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔